علی بھائی، ایک اور مسئلہ ہماری نیشن کا کہ لوگ پردیس میں جاتے ہیں، جاب شاپ کرتے ہیں، شادی یہاں سے کر کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد 2 سال بعد واپس آ رہے ہیں، 3 سال بعد آ رہے ہیں، 4 سال بعد آ رہے ہیں۔ شرعی حیثیت کیا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے کتنی دیر آپ بیوی سے دور رہ سکتے ہیں؟ اور ایسے بندے کو آپ کیا کہیں گے کہ یا تو وہ کام چھوڑ کے واپس آ جائے یا بیوی کو وہاں پہ رکھے یا کتنے عرصے بعد پاکستان چکر لگائے؟ جی، بیوی کو تو ساتھ لے کے جانا چاہیے۔ میں ٹھیک ہے۔ اکثر سوچتا ہوں، ہم جب لوگ میٹرک لائف میں تھے تو ہم اکثر نا اپنے دوستوں کے بارے میں سنتے تھے کہ میرے ابو 11 سال بعد واپس جی آئے جی ہیں، بالکل، ایون 20 سال 25 سال بھی۔ میں اس زمانے میں میں نے بھی تو سن رکھا ہے۔ کبھی ہم تو یعنی اس چیز کو امیجن نہیں کرتے تھے کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں یہ لوگ۔ جب شعور کی عمر کو پہنچے، دین کی اسٹڈی کی، تو پتہ چلا کہ یہ تو بڑے مجرمین ہیں۔ ان لوگوں نے تو نوکرانیاں بھرتی کر کے اپنے ماں باپ کو پیچھے دی ہوئی ہیں، جو ان کے ماں باپ کو بھی دیکھیں گی اور ان کے بچوں کو دیکھیں گی۔ تو عورت کا یہ حق ہے جو قرآن حکیم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس عورت کے ساتھ آپ نے کوئی اس طریقے سے علیحدگی والا معاملہ کیا تو قرآن میں آیا کہ 4 مہینے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا ڈیسیژن کرو، یا تو اسے طلاق دو یا اسے اپنے ساتھ رکھو۔ اسی آیت کی بنیاد کے اوپر سیدہ حفصہ نے حضرت عمر کو یہ مشورہ دیا تھا جب انہوں نے پوچھا کہ ایک عورت سے مرد کتنی دیر دور رہے تو وہ عورت برداشت کر سکتی ہے، تو انہوں نے اس آیت کے اوپر قیاس کر کے کہا تھا 4 مہینے۔ سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں یہ آرڈر دیا تھا کہ کوئی بھی فوجی جو جہاد اور قتال میں گیا وہ 4 مہینے کے اندر ایک دفعہ اپنے گھر آئے گا۔ اس زمانے میں جب ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع بھی نہیں تھے۔ آج تو بہت آسانی ہے۔ آج اگر کوئی ایشو ہے تو فائنانس کا ہے، اگر کسی کے پاس ٹکٹ نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے تو آنا مشکل ہے۔ اور کئی لوگ تو ایسی جگہوں پہ جابز کر رہے ہیں کہ ان کی تنخواہ اتنی نہیں کہ وہ فیملی اپنے ساتھ رکھ سکے۔ تو میرا خیال ہے انہیں پھر مرنے سے پہلے اپنی بیویوں سے اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ یہ نہ ہو قیامت والے دن وہ حقوق پکڑے ادا جائیں۔ نہیں کیے۔ اگر ان کی بیویاں ایک مجبوری کے تحت انہیں الاؤ کرتی ہیں پھر تو وہ اسے کنٹینیو کریں، اگر وہ الاؤ نہیں کرتی تو یقیناً پھر اس طرح عورت کو سسپینڈڈ فارم میں چھوڑنا یہ تو بالکل غلط ہے۔ اس چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسی صورت میں عورت کہتی ہے کہ جی میرے پاس کیونکہ بندہ میرا نہیں آ رہا، 1-2 سال بعد آتا ہے، میں طلاق لینا چاہتی ہوں، اس ریزن کو بنا کے وہ خلا لے سکتی ہے؟ کیوں نہ لے؟ شادی اس نے کس لیے کی ہے؟ ایک خاندانی نظام کو وجود بخشنے کے لیے۔ اور خاندانی نظام میں بانڈ جو ہے وہ 2 چیزوں سے چلتا ہے، نمبر 1 اولاد اور نمبر 2 سیکس۔ دونوں میں ایک چیز میں بھی ویکنس آئے گی تو رشتہ کمزور ہو جائے گا۔ اور سیکس میں اس چیز کا خیال کہ خاوند صرف اپنی بیوی کے ساتھ مخلص ہو اس معاملے میں اور بیوی بھی اپنے خاوند کے ساتھ مخلص ہو، تو ظاہر ہے یہ تو بڑی ریزنز میں سے ہے۔ اگلے زمانوں میں جو علماء نے یہ فتوے دیے ہوئے ہیں کہ اگر کسی کا مرد جو ہے وہ سیکچولی ڈسیبل ہے تو وہ عورت بھی خلا لے گی، تو اس زمانے میں تو یہ کوئی تصور ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ والا معاملہ بھی ہوگا کہ میاں بیوی اکٹھے نہیں رہیں گے۔ اس زمانے میں تو شادی کا مطلب ہی یہ ہوتا تھا کہ اپنی فیملی لو اور الگ ہو جاؤ۔ اسی لیے میں نے آپ کی ویڈیوز میں کئی دفعہ کہا ہے کہ ساس سسر کا رشتہ اسلام میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اس حوالے سے کہ بیوی نے دیکھنا ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرد جو ہے اپنے ماں باپ کی خدمت سے عہدہ برا ہو جائے گا، وہ اس نے کرنی ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے اپنے کئی جاننے والے ہیں جنہوں نے مطلب اپنے ماں باپ کو الگ گھر میں رکھا ہوا ہے، بیوی کو الگ گھر میں، اور وہ روزانہ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں، بیویوں کو بھی وزٹ کرواتے ہیں، اور انہوں نے ملازم بھی رکھ کے دیے ہوئے ہیں، یا کوئی اور ایشو اس طرح کا ان کے ساتھ بنتا ہے تو وہ اپنا اس معاملے کو لے کے چلتے ہیں۔ علی بھائی، مرد کا عورت کو اپنے تمام معاملات شوہر کے یعنی بیوی کو بتانا ضروری ہے؟ یعنی اگر وہ کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، عورت کو پورا خرچہ بھی دے رہا ہے، پاکٹ منی بھی مل رہی ہے، ساری ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں، اور عورت کہتی نہیں مجھے ایک ایک بات بتائیں؟ بتانی چاہیے، کیوں نہیں بتانی چاہیے؟ ٹھیک ہے۔ بیوی سے زیادہ کوئی قربت کا رشتہ ہو نہیں سکتا۔ پلس کل کو اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں تو وراثت تو پیچھے تقسیم ہونی ہے نا، تو بیوی کو ایک ایک بات پتہ ہونی چاہیے۔ میں نے تو ایک ایک ٹائنیس ڈیٹیل بھی اپنی بیوی سے شیئر کی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے۔ فائنینشیل معاملات بھی، سوشل ایشوز بھی، کوئی چیز چھپانی نہیں چاہیے۔ ہاں، جو ایسی باتیں ہیں جو عورتوں سے متعلقہ نہیں ہیں، جو آپ کے مرنے کے بعد ان سے متعلقہ نہیں ہوں گی، وہ آپ انہیں ڈسکس نہ کریں۔ مثال کے طور پر آپ کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، تو ضروری نہیں آپ اپنی بیوی کو بتائیں، یا آپ کسی اپنے ریلیٹیو کی مدد کر رہے ہیں لیکن بیوی کے اخراجات آپ پورے کر رہے ہیں۔ عورت چونکہ ایک دنیا کا متاع ہے نا، اس کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے، وہ چاہتی ہے کہ سارا مال میرے اوپر لگے، تو بعض اوقات یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کرنے سے روک دے۔ اس خطرے کے پیش نظر آپ اس طرح کی چیزیں ضرور چھپا لیں۔ باقی جو آپ کے ایسٹس ہیں، آپ کے کاروبار ہیں، وہ ڈکلیئرڈ ہونے چاہیے، پتہ ہونے چاہیے، موبائل کا بھی پاسورڈ پتہ ہونا چاہیے۔ یہ تو پہلے بتا چکے ہیں۔ ہاں، وہ تو میں نے ناظر علی بھائی کی پوڈ کاسٹ میں بھی کہا تھا کہ بھائی اگر آپ مخلص ہیں ایک دوسرے کے ساتھ
تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونا میرے سے بھی پچھلی پوڈ کاسٹ میں نے پوچھا تھا، آپ نے بڑا سفر کلیئر کیا تھا. بالکل کریں. میرا خیال ہے میاں بیوی اتنے کلوز ہیں کیوں نہیں دینا بلکہ چاہتے آپ تصور کریں قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کا لباس ہے، اس سے آگے تو کوئی بات نہیں ہوتی. میرے لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. میاں بیوی جس لیول پہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، دنیا میں کوئی انسان دوسرے انسان کے اتنا قریب نہیں ہو سکتا. تو پھر باقی چیزیں تو بڑی چھوٹی ہیں. تو میرا خیال ہے جب آپ اتنے ایک دوسرے کے قریب ہیں تو یک جان دو کالم والی بات ہونی چاہیے. میاں بیوی کو ایک ایک چیز شیئر کرنی چاہیے. اور اگر یہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے تو یہ رشتہ یعنی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تو رشتہ نہیں ہے، ایک خاندانی نظام ہے جس میں ایک ایک چیز آپ کو ڈسکس کرنی ہوگی. ہاں جن معاملات میں آپ کو خطرہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز ڈسکس کی تو یہ ٹیمپرامنٹ لوز کر جائے گی اور آپ کے مشن میں رکاوٹ بنے گی، ابھی اس کی اس لیول کی گرومنگ نہیں ہے، وہ چیزیں آپ ضرور ڈسکس نہ کریں، کیونکہ عورتیں کمزور دل کی ہوتی ہیں، اور اگر آپ نے ان کو مضبوط دل کا کر لیا ہے تو آپ ضرور چیزیں ڈسکس کریں. علی بھائی، شوہر کے بیوی پر اور بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہے؟ سب سے بڑا حق تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں. جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میں اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش ان کی عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور چونکہ مرد ڈومیننٹ ہے اس کی رسپانسبلٹیز بھی زیادہ ہیں. وہی بات اولاد کے معاملے میں اور سیکس کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے کہا ایک حکمران نگہبان ہے اپنی رعایا کے اوپر، اس سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. پھر فرمایا ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور بیوی سے اپنے مرد کی دولت اور اولاد اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے ساتھ خیانت والا معاملہ نہیں کرے. میرا خیال ہے ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. میں نے جو اتنی مختصر گفتگو کی ہے، ایک حدیث کے اندر سب کچھ آ گیا کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رہنا ہے، ایک دوسرے کی ہیومن ڈگنیٹی کو وائلیٹ نہیں کرنا. نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم میں حدیث ہے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان اپنی مؤمنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، اس سے نفع حاصل کرو. اسے سیدھا کرو گے یہ ٹوٹ جائے گی، اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے، یعنی عورتوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت کی نیچر ایسی ہے، بائی نیچر اللہ نے بنایا ہے، اس کا قصور نہیں ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے، یہ سیفٹی والو ہے کہ وہ غصہ بھی جلدی کھاتی ہے اور ٹھنڈی بھی جلدی ہو جاتی ہے. کہ اگر پوری زندگی اس کے ساتھ نیکی کرو نا، اور کبھی ایک دفعہ کوئی تکلیف تم سے اسے پہنچے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں یہ تمہیں کہے گی جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا. اچھا یہ دیکھیں یہ حدیث مجھے تو اتنا صبر دیتی ہے. مجھے کبھی اگر خدا نہ خواستہ اپنی بیوی سے کوئی تکلیف آئے نا اور وہ اس طرح کا کوئی جملہ بول دے تو میں اس کے جواب میں غصے بھی نہیں آتا، میں ہنستا ہوں اور کہتا ہوں صدق رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا. مجھے تو غصہ آتا ہی نہیں الحمدللہ، میں تو اپنے نبی کو یاد کر پہلے ہی بتا دیا گیا. ظاہر ہے دیکھیں پہلے آپ کو پتا ہو تو آپ کو صبر کرنا آسان ہوتا ہے. بالکل الحمدللہ.